ناول تیرے عشق کی چھایا میں، تحریر عروج خان، ایپیسوڈ نمبر 19۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑیں مجھے، روحا نے زرغام کی گرفت اپنے کندھوں سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہا، جو باہر کھڑے لوگوں تک بھی پہنچی، اور اس کے ساتھ کمرے کے دروازے پر ہوتی دھڑا دھڑ دستک نے ان دونوں کو چونکایا۔ کھولو، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو! قمرالنساء کی بلند آواز نے بہت سے لوگوں کی توجہ کھینچی۔ اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو! وہ دروازہ بجاتی بلند آواز میں چلائیں تو شور کی آواز سنتے ہی چند اور لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ نیچے بیٹھی سمرا اور احسن کو جب ملازمہ کے ذریعے اس بات کی بھنک لگی تو وہ تیزی سے اوپر کی جانب آئے۔ اسی وقت زرغام نے ماتھے پر بل ڈالے دروازہ کھولا تو سامنے سمرا کی چچی اور چچا انہیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ روحا زرغام میں نظروں کا تبادلہ ہوا کیونکہ ان کی نظروں کے مفہوم وہ دونوں ہی بہت اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ روحا نے زرغام کو دیکھ کر سر نفی میں ہلایا۔ وہ یہی سب تو نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ مجید صاحب نے دہکتی نظروں سے زرغام کو دیکھتے سوال کیا تو زرغام نے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ دیکھو، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کی اجازت تم لوگوں کے برطانیہ میں تو ہوگی مگر ہمارے راجدھانی میں نہیں ہے۔ مجید صاحب غصے سے ہانپتے ہوئے بولے تو اوپر آتی سمرا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کس نیت سے آئے ہو اس لڑکی سے ملنے؟ کیوں زبردستی سے اندر لے جا کر دروازہ بند کیا؟ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ قمرالنساء ان دونوں کو چشمے کے پیچھے سے گھورتی سوالوں کی بوچھاڑ کر گئی تھیں۔ زرغام نے ان کی نظروں کے تاثر سے مجبور ہو کر کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا مگر قمرالنساء بنا اس کی سنے اپنی کہتی گئیں۔ دیکھنے میں تو تم بڑے شریف اور مہذب لگتے ہو مگر حرکتیں، وہ دیکھو ذرا، توبہ توبہ! وہ کانوں کو چھوتی بولی تو زرغام نے دانت پیسے۔ وہ اس گھر میں مہمان تھا اس لیے کچھ کہنے سے خود کو روکے رکھا۔ اکیلی لڑکی دیکھ کر نیت خراب ہو گئی تمہاری؟ اس معصوم کو بھی ورغلا لیا؟ ان کی بات پر زرغام کے ماتھے پر بل آئے۔ اس نے خفگی بھری نگاہ روحا پر ڈالی جو انہیں خاموش کروانے کے بجائے چپ چاپ سینے پر ہاتھ باندھے زرغام کو ایسے نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ سب چاہتے تھے تو اب بھگتو۔ خدا کا خوف کریں چچی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں۔ سمرا نے اپنی چچی کی بے لگام سوچوں کو لگام ڈالا تو سمرا کی بات پر مجید صاحب اور قمرالنساء نے مشکوک نظروں سے زرغام اور روحا کو دیکھا اور پھر سمرا کو۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں آیا۔ ایسا ہی ہے، ان کی مشکوک نظروں سے جواب میں سمرا نے پھر کہا۔ سمرا سچ کہہ رہی ہے؟ یہ لڑکا شوہر ہے تمہارا؟ مجید صاحب نے روحا کو گھورتے ہوئے پوچھا تو روحا نے آہستگی سے سر ہلا دیا کہ اب انکار کر کے وہ کوئی مزید تماشا تو نہیں لگا سکتی تھی۔ زرغام کو کچھ اطمینان ہوا ورنہ کچھ بعید نہ تھی کہ وہ انکار کر دیتی۔ مگر تم تو اتنے دنوں سے یہاں رہ رہی ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم شادی شدہ ہو اور نہ ہی تم لگتی ہو۔ چچی کا شک ہنوز برقرار تھا۔ ہاں، اور جب سے یہ لڑکا آیا ہے تب سے انہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ ہے، اور اگر ایسا تھا تو ان دونوں کو یوں چھپ چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ میاں بیوی تھے تو وہ سب کے سامنے ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے۔ اب کی بار قمرالنساء کی خاص ملازمہ نے اپنی رائے دی جسے زرغام نے کھا جانے والی نظر سے دیکھا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے یہ موقع بھی چلا گیا تھا مگر وہ شاید جانتا نہیں تھا کہ اس ملازمہ کی اس حرکت کا اسے کتنا فائدہ ہونے والا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چچی، یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ سمرا نے اپنی بات پر زور دیا تو قمرالنساء نے فوراً سے روحا کی جانب دیکھا جس نے ان کی تشویق کے لیے سمرا کی بات کی تصدیق کی تھی۔ چھپ چھپ کر اس لیے مل رہا تھا کہ جھگڑا ہو گیا تھا دونوں کا۔ یہ خفا ہو کر آئی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کا ذکر آئے۔ اب اتنی مصروفیت میں آپ سب کو بتانا بھول گئی کہ روحا شادی شدہ ہے۔ آپ موم ڈیڈ سے پوچھ لیں، وہ جانتے ہیں۔ خیر پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ اس کی شادی کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ سمرا نے اپنے فون میں روحا اور زرغام کے ولیمے کی تصویر نکال کر چچی کو دکھائی تو وہ شرمندہ سی ہو گئیں، اور مجید صاحب نے بھی اپنی ملازمہ کو گھوری سے نوازا جو بڑی دلچسپی سے سمرا کے فون میں تصویر دیکھ رہی تھی۔ یہ بیچارہ تو کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ مان ہی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے اسے بھیجا تھا کہ اوپر آ کے اکیلے میں تسلی سے اس سے بات کر لے، مگر یہاں آپ لوگوں نے اور ہی کہانی گھڑ لی۔ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں آپ لوگ، اور تم پہلے تصدیق تو کر لیا کرو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بس رائی کا پہاڑ بنانے کے لیے تیار بیٹھی رہتی ہو۔ اب کی بار سمرا نے قمرالنساء کی ملازمہ کو جھڑکا۔ اگر یہ بات اس کے ماں باپ اور دادا کو پتہ چلتی تو وہ یقیناً اسے مہمانوں کی جاسوسی کرنے پر ڈپٹتے۔ مجید صاحب تو سر نفی میں ہلاتے نیچے چلے گئے۔ وہ جی یہ انگریزی میں جھگڑ رہے تھے تو مجھے لگا۔ ملازمہ نے اپنی صفائی میں کہنا چاہا تو زرغام کے بگڑے تیور دیکھ کر چپ سادھ لی۔ آئی ایم سوری، سمرا نے شرمندگی سے کہا تو زرغام نے سر آہستگی سے ہلا کر اسے شرمندہ نہ ہونے کو کہا، مگر قمرالنساء بیگم ابھی بھی پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ بیوی خفا ہے تم سے؟
زرقام کو دیکھتے انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا تو وہ ناسمجھی سے سمرا کو دیکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں، کروا دیتے ہیں صلح، قمرالنساء بولی تو وہ سبھی چونکے۔ مطلب؟ بولنے والی سمرا تھی۔ وہ اپنی چچی کی فطرت سے واقف تھی، اسی لیے دلچسپی سے پوچھ بیٹھی۔ مطلب خفا میاں بیوی کی صلح کروانا نیکی کا کام ہے اور اب یہ نیکی ہم ہی کریں گے۔ جا منیرہ، خدا بخش سے کہہ کر اس لڑکے زرقام کا سامان روحا کے کمرے میں پہنچا۔ قمرالنساء کی بات پر روحا کو جھٹکا لگا تو زرقام نے چونک کر سمرا کو دیکھا، جس نے اپنی چاچی کے آئیڈیا پر مسکرا کر احسن کو دیکھتے انگوٹھا دکھایا، جو کچھ کہنے لگا تھا، مگر پھر یہ خیال کہ شاید ایسے روحا اور زرقام کی صلح ہو جائے، وہ خاموش ہو گیا۔ زرقام کو چچی کے رویے کے اچانک بدلاؤ پر حیران تھا، مگر ان کا یہ حکم نامہ اسے اندر ہی اندر سرشار کر گیا تھا۔ نہیں، روحا نے اعتراض اٹھانا چاہا تو چچی نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اتنی پیاری بیوی ناراض ہو تو شوہر کی بے چینی سمجھ میں آتی ہے، اب جلدی سے صلح کر لو تم دونوں۔ انہوں نے بظاہر نرمی سے مگر الفاظ پر زور دیتے کہا تو سمرا روحا کی جانب آئی۔ یہ نہیں ہو سکتا سمرا، روحا نے خفگی سے اسے دیکھتے کہا، مگر سمرا نے اسے پرسکون رہنے کا مشورہ دیا۔ روحا، اگر یہ نہیں ہوا تو یقین جانو چچی میرے ساتھ تمہیں بھی دلہن بنا کر بٹھا دیں گی، وہ ایسی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ان کی یہ بات مان لو۔ سمرا نے سرگوشی نما آواز میں بات بناتے روحا کو ڈرایا تو وہ حقیقت میں ڈر بھی گئی۔ ویسے بھی وہ اتنے دنوں میں قمرالنساء کی طبیعت سے واقف ہی ہو چکی تھی۔ وہ رشتوں و روایات کو لے کر بہت سخت گیری تھیں اور اپنی بات بھی وہ اکثر منوا لیا کرتی تھیں۔ شاباش، اب جاؤ اندر اور صبح صلح کر کے باہر نکلنا دونوں۔ منیرہ، ان دونوں کا کھانا یہیں بھجوا دو۔ وہ کہہ کر ان دونوں کو ہاتھ پکڑ کر کمرے میں چھوڑ کر واپس پلٹی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور باقی سب کو نیچے چلنے کا حکم دیا۔ یار یہ چچی بھی کمال کی چیز ہے، احسن کے تبصرہ کرنے پر سمرا مسکرا کر کندھے اچکا گئی۔ چلو شاید ایسے ان کی کشتی بھی پار لگے۔ سمرا نے تبصرہ کیا تو احسن نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی زرقام کو گھور رہی تھی، جو پہلے اچانک سب ہو جانے پر حیران تھا، مگر اب روحا کے تاثرات اسے مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے، مگر حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنی ہنسی کو قابو کرنے کی تگ و دو میں تھا کہ کہیں روحا پھر بھڑک نہ جائے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے سلجھ انداز اپناتے روحا سے پوچھا۔ یہی چاہتے تھے نا آپ، میں منع کیا تھا آپ کو، مگر آپ کو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، روحا نے غصے سے جھنجھلا کر کہا۔ وہ جانتی تھی اب قمرالنساء بیگم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تماشا بنا دیا سب کے سامنے، آپ کو میرا دو پل کا سکون راس نہیں آیا، دیکھا نہیں گیا کہ میں یہاں آپ سے دور پرسکون تھی، مگر نہیں، آپ کو میں خوش اچھی نہیں لگتی، آ گئے مجھے پریشان کرنے کے لیے۔ روحا نے کھا جانے والی نظروں سے زرقام کو دیکھتے کہا۔ پریشان تو تم نے مجھے کر رکھا ہے روحا، اور جسے تم دو پل کا سکون کہہ رہی تھی وہ 6 ماہ تھے، جو میری طرح تم نے بھی سکون سے نہیں گزارے۔ تم جتنا دکھاوا کر لو میں جانتا ہوں، زرقام نے اس کی جانب چند قدم بڑھاتے ہوئے کہا، مگر روحا نے اس کی بات درمیان میں ہی ٹوک دی۔ کچھ نہیں جانتے آپ، اور جو جان کر اتنا اترا رہے نا آپ، اس کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، روحا نے اسے جھٹکتے ہوئے کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو روحا نے غصے سے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی ملازمہ کھڑی تھی جس کی وجہ سے زرقام مردانے سے اٹھا کر اس کے سر پر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ بی بی آپ کا کھانا، روحا کے تاثرات سے ڈرتی ملازمہ منمنائی۔ سر میں مارو میرے اپنے، روحا نے غصے کی شدت سے انگریزی میں کہا تو حونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ شکریہ، زرقام نے آگے آتے اس کے ہاتھ سے بڑی سی ٹرے پکڑتے ہوئے کہا تو ملازمہ نے روحا کو دیکھا جو اب بھی کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ ان کو منا لیں جی، آپ دونوں کی جوڑی بہت شاندار ہے، ملازمہ نے روحا کو دیکھتے زرقام سے کہا تو مسکرا کر سر ہلاتا ملازمہ کے جانے کے بعد دروازہ بند کرتا اندر چلا آیا۔ دیکھو روحا، پلیز کھانا کھا لو پھر بات کریں گے، اس نے نرمی سے کہا۔ بھاڑ میں جائے کھانا، نہیں کھانا مجھے، روحا نے غصے سے کہا تو زرقام کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ فائن، میں چلا جاتا ہوں، زرقام کہہ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مزید کوئی تماشا میں افورڈ نہیں کروں گی، روحا نے اسے سختی سے ٹوکا تو زرقام کو اچانک اس پر غصہ آیا۔ ایک بار بتا دو چاہتی کیا ہو، روحا کی جانب جاتا وہ اسے کندھوں سے جکڑتے بولا۔ آپ سے طلاق، روحا پھر سے پھنکاری۔ اوور مائی ڈیڈ باڈی، زرقام نے الفاظ چباتے ہوئے کہا تو روحا کی تمام تر مزاحمت اور غصہ جھاگ کے جیسے بیٹھا۔ وہ گہرے سانس لیتی زرقام سے دور ہوئی۔ اگلی بار تم نے یہ مطالبہ کیا تو اپنی بات سچ کر دکھاؤں گا، آزادی چاہیے مجھ سے تو وہ آزادی میری بیوہ بن کر مل جائے گی۔ زرقام کی بات پر روحا کا دل کسی پتے کی طرح لرزا تھا۔ تو ٹھیک ہے،
मत दीजिए मुझे तलाक, मगर आपको भी मुझसे नफरत और नाराजगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रोहन ने भी अपनी बात पर कायम रहते कहा तो जरकाम ने कोई जवाब ना दिया। वो लड़की उसका अच्छा भला मूड गारत करने में माहिर थी। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया। अगली कितनी ही देर वो दोनों बिना एक दूसरे से बात किए वहां बैठे रहे, यहाँ तक कि समरा उन्हें बुलाने आ गई, जहाँ नीचे सभी दोस्त एक बार फिर ढोलक लिए बैठे थे। कोई बात बनी? समरा ने नीचे आते जरकाम से पूछा तो वो सरनफी में हिला गया। रोहा गुस्से में पहले ही नीचे उतर गई थी। बहुत जिद्दी है ये लड़की, समरा ने तबसरा किया, मगर जरगाम खामोश रहा। चलो खैर है, आहिस्ता आहिस्ता मान जाएगी। उसने जरगाम को तसल्ली दी। समरा के बाद एहसन ने भी उससे ऐसे ही सवालात पूछे थे जिनके जवाब देता वो अच्छा भला चढ़ गया था। रात कमरे में वो दोनों एक बार फिर एक साथ थे, मगर पहले की तरह जरगाम सोफे के बजाय फर्श पर मैट्रेस रखे लेटा था, जो समरा की बदौलत ही उसे मिला था, क्योंकि सोफ़ा उसके लिए बहुत छोटा था। रोहा इस वक्त फ्रेश होने के बाद बाल सुखाती बाहर आई तो उसे एहसास हुआ इस कमरे में अब वो अकेली नहीं थी। नाइट सूट में उसका तरोताज़ा सा सरापा और भीगे बाल जरगाम की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे थे, मगर वो अपने दिल पर काबू पाता सोता बना रहा। रोहा ने अपने दुपट्टे की तलाश में नजरें घुमाई तो वो उसे सोफे पर पड़ा नजर आया। रास्ता से कदम उठाते सोफे पर से अपना दुपट्टा उठाने की कोशिश की, मगर जूते भीगे होने की वजह से मार्बल के फर्श पर फिसले और अपना तवाज़ुन खोती रूहा फर्श पर लेटे जरगाम के ऐन ऊपर जा गिरी। वो जो पहले ही रूहा की खुशबू को अपने करीब महसूस कर रहा था, इस वक़्त पर वो चौंका और अपने इतने करीब खुशबू में नहाई तरोताज़ा सी रूहा को देखते उसका दिल बुरी तरह मचला। रूहा भी बेयकीनी से बुत बनी जरगाम की आंखों के बदलते रंगों को देखती घबराई। घोटने लगी जब जरगाम ने करवट बदलते उसे अपने पहलू में गिराया और फिर उस पर साया फगन हुआ। रोहा का दिल भी उसके कानों में धड़का था। जरगाम का कुर्ब और उसके वजूद से उड़ती महक रोहा के हवास मुअत्तल कर रही थी। उसके दोनों हाथों को पिन किए जरगाम ने बहुत पास से उसे गहरी नजरों से देखते अपने सहर में जकड़ा था। लाल दहकते आरज़ और कपकपाते होंठ और भीगे बाल उसके लिए किसी इम्तिहान से कम न थे। उसके करीब होते उसकी खुशबू को महसूस करता वो रूहा को बुरी तरह कांपने पर मजबूर कर गया, मगर फिर उसकी हालत पर तरस खाते उसने अपने बेकाबू होते जज्बात पर बन डाला था। अब इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं। रूहा की गैर होती हालत देखकर उसने आहिस्तगी से उसकी आंखों पर फूंक मारते गोया उसे होश में लाने की कोशिश की, तो वो गहरे सांस लेती रुख मोड़ गई, मगर आंखें खोलने की हिम्मत न की। दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। जरगाम दिलचस्पी से उसके तासुरात को पढ़ता हुआ आहिस्तगी से उसके हाथों को छोड़ता उससे अलग होकर सीधा हो बैठा। उठ जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं और तुम मुझ पर हविस परस्त होने का इल्ज़ाम लगा दो। बमुश्किल अपने जज्बों पर बंद बांधते जरगाम को इस वक्त रूहा पर सख्त तैश आया था, जो उसे खुद से दूर रहने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए गुस्से के इजहार के तौर पर उसने रूहा से गुजरे वक्तों का शिकवा किया। रूहा एक झटके से उठ बैठी। वो दोनों फर्श पर पड़े मैट्रेस पर एक दूसरे के रूबरू बैठे थे। चाहूँ तो अपनी हविस पूरी कर लूँ रूहा, और आज तो तुम में एहतजाज करने की सकत भी नहीं थी, मगर जरगाम को तुम्हारे वजूद की नहीं तुम्हारे साथ की तलब है। रूहा की जानिब रुख करते उसने रूहा की आंखों में देखते कहा तो रूहा को इसकी बात से इत्तेफाक हुआ। हकीकतन इस वक्त जरगाम की बेइंतहा कुर्बत में वो हार गई थी। वो बुत बनी वहीं बैठी उसे देखे गई। उसका कुर्ब जरगाम को भी बेचैन कर रहा था। जाओ और सो जाओ, उसने आहिस्तगी से आगे बढ़ते रूहा के माथे पर अपने लब रखते जहाँ अपने दिल को एतदाल पर लाया, वहीं रूहा एक पल को कांपती और फिर एक झटके से उठकर उससे दूर हुई। उसकी पेशानी जैसे जरगाम के लम्ब से जल उठी थी। थैंक यू मेरी रात बर्बाद करने के लिए। उसके उठकर दूर होने पर जरगाम भी उठकर टेरेस का दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया। बाकी की पूरी रात उसने सिगरेट सुलगाते ही गुजारी थी। रूहा भी रात भर अपनी बेख्तियारी और जरगाम की कुर्बत में हार जाने पर आंसू बहाती बहुत देर से नींद की आगोश में उतरी थी। उसे एहसास नहीं हुआ। अगली सुबह जब रूहा की आंख खुली तो जरगाम टेरेस में पड़ी कुर्सी पर ही सोया हुआ मिला, मगर वो चाह कर भी उसे कमरे में आने का नहीं कह पाई थी। वो मुँह हाथ धोती चेंज करके समरा के पास चली आई, जिसने उसकी आंखों की सुर्खी को बड़ी जुमाइनी नजरों से देखा था। पूछने पर रोहा ने फ़कत जरगाम से झगड़ा होने का झूठ गढ़ा, क्योंकि वो अपनी बेख्तियारी का खुलासा कम से कम किसी के सामने करने का इरादा नहीं रखती थी। बाकी का वक्त उसने समरा के साथ तैयारियों में गुजार दिया। दोपहर में निकाह की तकरीब थी। तैयारी के लिए सभी लड़कियों ने शहर जाना था। जरगाम भी सभी लड़कों के साथ मसरूफ रहा था, मगर जहन में बस रूहा वो लम्हे ही गर्दिश कर रहे थे जब उसके बहुत पास थी। निकाह की तकरीब में भी सजी सवरी रूहा पर से नजरें हटाना उसके इख्तियार में नहीं था। आप एक कमरुन्निसा चची की मेहरबानियाँ, जिन्होंने उन्हें हर जगह एक साथ खड़ा किया था और उनका फ़ोटो शूट भी करवाया था, जिसने रूहा को मज़ीद कंफ्यूज किया।
اپنی الجھن کو پیچھے دھکیلتا زرغام روحا کی حالت سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ روحا، ریلیکس رہو، اٹ واز جسٹ اے مومنٹ۔ ایسے کمزور لمحے ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ زرغام کی بات اور دوستانہ مسکراہٹ دیکھ روحا نے بھی خود کو کچھ کمپوز کیا تھا۔ باقی کا وقت اس نے زرغام سے دور اسے نظر انداز کرتے ہوئے گزارا تھا تو زرغام نے بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا اور اپنے کسی عمل سے اسے گزشتہ رات ہوئی اس کی حالت کو یاد نہ کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جی تو فرینڈس، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل حاضر ہوں گی آپ لوگوں کے لیے اگلے قسط کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔